بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پاکی اختیار کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی محبت کریں۔ چونکہ اس سلسلے میں چند باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے صفائی ستھرائی کا جو اہتمام کریں، کس طرح سے صفائی ستھرائی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو صفائی کی تب ہمیں ضرورت پڑے جب ہم پہلے صاف نہ ہو، تو انسان کو جب بھی تقاضے کی ضرورت ہو، حاجت بشریہ کی ضرورت ہو، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو وہ بستی میں ہوگا یا پھر وہ کسی صحرا میں ہوگا، کسی میدان میں ہوگا۔ اگر بستی میں ایک شخص ہے اور اس کی حاجت پڑتی ہے تو پھر بیت الخلا ہوگا۔ بیت الخلا چونکہ اس کے کچھ آداب ہیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اگر ہم ان سب چیزوں پہ عمل پیرا ہوں گے تو ایک تو ہماری جو ضرورت ہے وہ پوری ہوگی، دوسری بات ہم نبی علیہ السلام کے طریقے پہ عمل پیرا ہوں گے، جس کا بہت بڑا ثواب ہوگا۔ اور جس طرح سے نبی علیہ السلام نے ہمیں صفائی ستھرائی کا حکم کیا اور ہمیں سکھایا ہے، اسی طرح سے ہم صفائی ستھرائی اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پھر محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ سب سے پہلے جب اب ہم بیت الخلا میں داخل ہوں گے اپنے حاجت کے لیے، تو بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا ترجمہ ہے، اللہم اے اللہ، انی میں اعوذ بک، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبیث جنات سے اور خبیث عادات سے۔ ایک بہترین دعا ہے، جامع دعا ہے۔ جب آپ بیت الخلا میں جاؤ گے، ضروری بات یہ کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جنات وغیرہ رہا کرتے ہیں اور خبیث جنات بھی زیادہ تر وہاں پر خبیث جنات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان سب چیزوں سے پناہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے جنات سے اور بری عادات سے۔ اس کے بعد داخل ہوں گے تو ہم اپنے داخل ہوتے ہوئے اپنا بایاں پاؤں جو کہ بیت الخلا کے اندر داخل کریں گے۔ پھر جب بیت الخلا میں ہم اپنی حاجت کے لیے بیٹھ جائیں تو اپنا جو وزن ہے، باڈی کا جو وزن ہوگا وہ بائیں طرف کرنا چاہیے، تاکہ اس سے کیونکہ حاجت بشریہ جو ہوتا ہے، تقاضا ہوتا ہے، وہ جلدی سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس دوران چند باتوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نمبر ایک، بیت الخلا میں بیٹھ کے آپ باتیں نہ کریں، کیونکہ سیل فون ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، موبائل فون پہ آپ کو کوئی کال بھی کر سکتا ہے، تو آپ کال کو ریسیو نہ کریں، کال نہ کریں، کیونکہ پاخانہ کرتے ہوئے، پیشاب کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے بات کرنے والوں سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو شخص کسی جگہ پہ پیشاب پخانے پہ ہو اور پھر وہ آپس میں باتیں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے، تو باتیں نہیں کرنی چاہیے اس درمیان۔ اگرچہ ہم کسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہو اور ہمیں کوئی سلام بھی کرے تو سلام کا بھی ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ پیشاب کر رہے تھے تو ایک شخص وہاں سے گزرے، انہوں نے سلام کی، نبی علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسی طرح سے جب ہم بیت الخلا میں ہوں گے تو بیت الخلا میں جس وقت ہم پیشاب کر رہے ہوں گے اس وقت اپنی شرمگاہ کی طرح انسان کو نظر نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس سے منع بھی کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو علماء اس کا نقصان لکھتے ہوئے کہ ایک انسان کا جو ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو غلاظت انسان کے اندر سے باہر نکل رہی ہوگی اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بھی آداب کے خلاف ہیں۔ چونکہ اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد اسی طرح جب ہم بیت الخلا میں داخل ہو جائیں تو ہمیں ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے انگلی وغیرہ میں کوئی انگوٹھی وغیرہ ایسی ہو جس پہ نام محمد ہو یا آیت الکرسی ہو یا کوئی بھی ایسا حرف ہو، کوئی بھی ایسا لفظ لکھا ہوا جو قابل تکریم ہے، تو اس کو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اسے نکال کر رکھ دیں، یا پھر میں نے بیت الخلا سے باہر رکھ دیا۔ اگر بیت الخلا سے باہر بھی آپ نہیں رکھتے تو پھر آپ اس کو نکال کر جیب میں رکھ دیں، اس طرح سے آپ اندر نہ جائیے، وہ بے ادبی ہے، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چونکہ جب آپ
اپنی حاجت پوری کریں، پھر آپ کو باہر نکلنا ہوگا، تو باہر نکلنے کے بعد آپ کو باہر نکلتے ہوئے دائیں پاؤں کو باہر نکالنا ہوگا، اور باہر نکلنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی، جس کا ترجمہ اے اللہ، الحمد للہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اذهب عن الاذى وعافانی، جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ تو بہت بہترین دعا، اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کچھ موٹے موٹے مسائل تھے بیت الخلاء کے اندر جب ہم جائیں۔ اسی طرح سے ہم کسی جگہ پہ صحرا میں ہوں گے، میدان میں ہوں گے، ہمیں پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑے، تو اس کے لیے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اگر ہمیں پاخانے کی ضرورت پڑے تو ہمیں اتنا دور جانا چاہیے کہ جہاں پر ہمیں دوسری کی نظر نہ پڑے، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر کوئی آڑ ہو، دیوار ہو، یا کوئی چیز ہو، بڑا پتھر ہو، یا کچھ آڑ ہونا چاہیے، دوسری کی نظر آپ پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو، اگر آپ کو پیشاب کرنا ہوگا تو پیشاب کرنے کے لیے آپ نرم جگہ تلاش کریں، یعنی جب آپ پیشاب کرو تو نرم جگہ سے چھینٹے نہیں اٹھیں گے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا ہے بچنے کے لیے، اس لیے ہمیں نرم جگہ کو تلاش کرنا ہوگا۔ اسی طرح نرم جگہ تلاش کرنے کے بعد جب ہم پیشاب کے لیے بیٹھ جائیں تو بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کا۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی جگہ بل ہو یا سوراخ جس کو کہتے ہیں، تو سوراخ میں آپ پیشاب نہ کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمائے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمائی کہ یہ جنات کے سوراخ جو ہوتے ہیں، یہ جنات کے غر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی جانور ایسا ہو، کوئی کیڑا ایسا ہو کہ آپ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، وہ وہاں سے نکل آئے اور آپ کو تکلیف پہنچائے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے، اسی طرح سے یہ کسی جانور، اکثر و بیشتر کوئی بھی سوراخ جانور کے لیے، تو علت اس کی یہی ہے کہ تکلیف انسان کو ہو سکتی ہے۔ اگر کسی جگہ پہ ایسا کوئی سوراخ ہو جہاں پر آپ کو کنفرم پتہ ہے، 100% آپ کا دل مطمئن کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر آپ وہاں پر پیشاب کر سکتے، اس میں پریشانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے پیشاب اور پاخانہ کرتے ہوئے پیشاب اور پاخانے کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے، اور بے حد احتیاط کے ساتھ بچنا چاہیے، کیونکہ عذاب قبر اکثر و بیشتر اسی سے ہوتا ہے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، 2 قبروں کو دیکھ کر فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ عذاب کی وجہ یہ ہے کہ ایک کی وجہ یہ فرمائی کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے۔ تو پیشاب اور پاخانے کی چھینٹوں سے بہت زیادہ بچے، یہ اس کا بڑا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے دائیں ہاتھ سے آپ بغیر عذر کے استنجا نہ کریں۔ جب استنجا کی ضرورت پڑے تو اپنا بایاں ہاتھ استعمال کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ جب آپ پیشاب یا پاخانہ کریں تو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ آپ شرمگاہ کو چھوئے، اور اس طرح سے نہ آپ دائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ تو استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح اب پیشاب کی کسی جگہ ضرورت پڑے تو سایہ دار جگہ، یعنی ایسا کوئی درخت جس کا سایہ ہو، جس سائے کے نیچے لوگ بیٹھتے ہوں، سایہ دار جگہ اور پھلدار درخت۔ اسی طرح راستے میں آپ پیشاب نہ کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ 2 ایسی جگہوں سے بچو جو لعنت کی وجہ بنتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی 2 جگہیں ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو لوگوں کی گزرگاہ، لوگوں کا راستہ، دوسرا سایہ دار جگہ۔ ان 2 جگہوں پہ آپ پیشاب پاخانے کے لیے نہ بیٹھے، کیونکہ اکثر و بیشتر اگر راستے میں پیشاب کسی نے کیا ہو اور کوئی آ کر دیکھ لے گا تو وہ ضروری بات ہے اس پہ لعنت کے الفاظ یا برا تو کچھ نہ کچھ وہ کہہ دے گا۔ اسی طرح سایہ دار جگہ ہو، پھلدار درخت ہو، ان سب چیزوں کی جگہ پیشاب پاخانے کے لیے نہ بیٹھے۔ اسی طرح سے پیشاب اور پاخانے کے وقت آپ قبلہ کے بڑا احترام کریں، بڑا خیال رکھیں۔ قبلے کی طرف نہ آپ کی پیٹھ جانی چاہیے اور نہ آپ کا چہرہ جانا چاہیے، تو اس کا بڑا خیال رکھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسی طرح بغیر عذر کے آپ کھڑا ہو کر پیشاب نہ کریں۔ دیکھیے آج کل کے زمانے میں ایک بڑا اہم معاملہ وہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں، ہمارے آج کل کے لوگ، وہ سکن ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں، تو پھر جب انہیں پیشاب کے لیے بیٹھنا پڑتا وہ نہیں بیٹھ پاتے، جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہو کے پیشاب کر دیتے ہیں۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کھڑا ہو کر پیشاب کرنا صرف زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، اس کی بھی محدثین کرام بہت سارے عذرات پیش کرتے کہ ایک عذر کی بنا پر یا تعلیم کی بنا پر کہ ہو سکتے کہ مجبوری ہو سکے تو آپ کھڑا ہو کر پیشاب کر سکتے ہو۔ جب یہ واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے
सुना तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्हें कबूल ही नहीं किया, उन्हें एतबार ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेशाब खड़ा होकर करें। क्योंकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा पेशाब बैठकर किया करते थे, इसलिए बगैर उज़्र के हम पेशाब खड़ा होकर ना करें। तो उज़्र भी काबिल कबूल हो, शरई उज़्र हो या आपका या शरई उज़्र हो या फिर आपके बदन में कोई तकलीफ हो, कोई ऐसा मामला हो कि आप बैठकर नहीं पेशाब कर सकते, तो अलग मामला है। वो जो पैंट आपके लिए उज़्र नहीं बन जाएगा, क्योंकि हमें लिबास का ख्याल करना पड़ेगा। आपको ऐसे चुस्त लिबास नहीं पहनना चाहिए जो आपके लिए इस चीज़ का वबाल बन जाए कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के खिलाफ करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करना चाहिए, और ज़्यादा कोशिश क्या बचना चाहिए, क्योंकि ये सब गुनाह की इन सब चीज़ों से इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह जब पेशाब से इंसान फारिग होता है तो पेशाब करने के बाद हम जो मिट्टी का डेला इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी का डेला इस्तेमाल करने के बाद अक्सर और बेशतर मैंने देखा है कि किसी-किसी जगह पर जब आदमी खड़ा होकर फिर डेला इस्तेमाल करे तो अपने पायजामे से या पैंट हो क्या हो उससे हाथ अंदर डालकर उधर-इधर देख रहा होता है, रास्ते पे घूमकर उसको साफ करता है, पेशाब को साफ करता है, क्योंकि ये अदब के खिलाफ है। अदब का तकाज़ा ये है, बल्कि वो डेले से अपनी पेशाब की जगह को साफ करे, अपने ज़कर को साफ करे, तो उसके लिए वो किसी आड़ में बैठे ताकि दूसरे लोग ना देखें। ये भी अदब के तकाज़े के खिलाफ है, इससे भी बचना चाहिए। इसी तरह चूँकि जो मैंने शुरू में आयत करीमा पढ़ी, फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यतताहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, चूँकि उसमें अहले क़ुबा के बारे में वो आयत करीमा नाज़िल हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनसे पूछा कि क्या मामला है, क्या आप तहरत के मामले आपका मामला है कि नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में बयान किया, तो अहले क़ुबा ने यही जवाब दिया है कि हम जो हाजत बशरी के बाद सबसे पहले मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, डेलों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमें भी अगर ऐसा बैतुल खला है जहाँ पर मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 3 डेले इस्तेमाल करने चाहिए, फिर उसके बाद लाजमी तौर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उससे बदबू वगैरह दूर हो जाए और आपकी जो पाकी वो आला दर्जे की हासिल हो। लेकिन आजकल के जो बैतुल खला है जहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल दिखता है, क्योंकि उसकी वजह से दूसरी परेशानी खड़ा हो सकती है, वहाँ पर मिट्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो टॉयलेट पेपर जो आते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो भी इस्तेमाल ना करें तो पानी से बेहतरीन तरीके से आप पेशाब पाखाने की जगह धो लो, जो बदबू वगैरह वो दूर होनी चाहिए, ये ज़रूरी बात है। इसी तरह से जो ये जो बाथरूम जो होते हैं, वॉशरूम जो होते हैं, वॉशरूम में इंसान को पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह वसाविस इससे पैदा होती है। जब एक इंसान वॉशरूम में बैठकर पेशाब करे तो उसके बाद वहाँ पर छींटों का ये छींटे आने का ज़्यादा ख़तरा होता है। इसी तरह से फिर एक वसवसा खड़ा हो, वहाँ पर जो अपना जग हो या कोई भी बर्तन हो जिससे वो नहाता हो या जिससे वो वज़ू करता हो, लोटा वगैरह, वो फिर उसको नीचे नहीं रख पाता, उसको ये ज़हन में ख़्याल आता है कि अभी पेशाब किया है, तो वसाविस इससे पैदा होते हैं। इसीलिए और कुछ उलमा इससे ये भी लिखते कि इससे आपके रिज़्क में जो बरकत है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ये वॉशरूम में, गुस्ल खाने में इंसान को पेशाब नहीं करना चाहिए। इसी तरह से एक अहम मसला ये है कि पेशाब पखाने के बाद आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोइए, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है कि जब पाखाने से हाजत बशरिया से फारिग होते थे, फिर अपने हाथ को ज़मीन पे रगड़ते थे, चूँकि या तो अपने हाथ को ज़मीन पे रगड़ो या फिर आजकल के ज़माने में साबुन वगैरह इतनी सारी चीज़ें हैं, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करें। इसी तरह से जो कि पेशाब पाखाना के बाद अपने पायजामा या पैंट वगैरह जो भी हो उस पे पानी का छींटा लगाना चाहिए, ताकि उससे जो वसाविस है वो ख़त्म होते, उससे वसाविस दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये पानी के छींटे मारने के बाद इंसान का ज़हन साफ़ हो जाता है इस चीज़ से कि अगर उसको फिर गीलापन सा महसूस हो जाए तो वो यही महसूस कर देगा जो मैंने अभी पानी के छींटे लगाई वही है। अगर वो पानी के छींटे ना लगाए और फिर उसको ज़रा सा भी एक मरतबा थोड़ा-सा गीलापन महसूस हुआ, तो वो बार-बार फिर ऐसे ही उसके ज़हन में रहते हुए वो वसाविस का शिकार होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इन सब चीज़ों का हमें ख़याल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके साथ-साथ अमल पेरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी, आप लोगों को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुझको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये थी कुछ बातें
استنجا اور صفائی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔